أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 to 203 تک تلاوت کی گئی ہے الحمدللہ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، آیت نمبر 199۔ اس کا شان نزول یہ ہے، قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ اور مجاور تھے اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا، ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے کہ سب لوگ میدان عرفات کو جاتے، یہ میدان مزدلفہ میں ہی قیام کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ جب آدمی میدان عرفات کو جاتا ہے تو مزدلفہ سے گزر کر عرفات کو جاتا ہے، پہلے مزدلفہ آتا ہے پھر عرفات آتا ہے، تو یہ لوگ مزدلفہ میں بیٹھ جاتے، عرفات میں نہیں جاتے، اور کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، لہٰذا ہمیں وہاں جانے کی، میدان عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم یہیں سے یعنی میدان مزدلفہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا کہ در حقیقت یہ ان کا ہیلا بہانہ جو ہے یہ اپنے غرور اور تکبر ہے اور اپنے عام لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں ان کی ان غلط کاری کو واضح فرما دیا اور حکم دیا کہ تم بھی وہاں جاؤ، یعنی میدان عرفات میں جہاں سب لوگ جاتے ہیں، اور عرفات سے پھر سب کے ساتھ واپس آؤ۔ یعنی جب انسان میدان عرفات میں جاتا ہے تو غروب آفتاب حکم ہے کہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف آؤ، رات وہاں گزارو اور مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم میں تم اکٹھی ادا کرو، اور پھر وہاں سے طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے تم واپس جمرات کی طرف آؤ، شیطان کو کنکریاں مارو، پھر جو ہے حج کا جو تیسرا فرض ہے طواف زیارت، پھر تم آ کے وہ کرو۔ در حقیقت حج کے 3 فرض ہیں، نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ میدان عرفات میں قیام کرنا، اور نمبر 3 طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے وہ طواف کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو ان کو ایمبولینس کے ذریعے میدان عرفات لایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو واپس لایا جاتا ہے تاکہ ان کا حج ہو جائے۔
تو یہ لوگ وہاں جاتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو منع کر دیا۔ اب اس آیت کا ترجمہ، پھر نیکسٹ آیت کا ہم چلتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر اے قریش تم بھی واپس چلو جہاں سے افاض الناس روانہ ہوتے ہیں سب لوگ، یعنی میدان عرفات سے واپس آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ گناہ جب انسان سے ہو جائے تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غرور و تکبر کو ختم کر دیا، اور دوسرا یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر بھی اس بات پہ زور دیا، قرآن کی اس آیت کے مطابق رہن سہن میں، قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ اور ممتاز ہو کر نہ رہیں بلکہ مل جل کر رہیں۔ اس میں باہمی اخوت، ہمدردی، محبت، تقلع اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ امیر اور غریب کے اندر جو تفریق ہے وہ مٹتی ہے، مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر جب خطبہ دیا تو اس بات کی طرف خوب نشاندہی کی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے اور اطاعت خداوندی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلے کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مسئلے کو نظر انداز کر دیں اور ہمارے اندر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح کہیں خرابیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں عرفات اور مزدلفہ اور طواف قربانی سے فارغ ہو کر جب مینا میں قیام کرتے تو ان کی مجالس صرف اس کام کے لیے ہوتی تھیں کہ مشاعرے منعقد کریں اور ان میں اپنے مفاخر اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور ان کے کارناموں کو بیان کریں۔ ان کی مجالس ذکر اللہ سے یکسر خالی ہوتیں۔ ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے افعال احرام کو پورا کر لیں تو مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا، خصوصاً ان کے جھوٹے مفاخر کارناموں کو بیان کرنا چھوڑ دیجئے۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا۔ آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129327331 0301611360۔ جتنا آپ ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ یا بلکہ اس او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ یہ جو ایام ہیں یہ ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہیں، تو اس لیے صرف اللہ ہی کو یاد کیا جائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو مناسک حج، اپنے مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ جیسا کہ ذکر کیا کرتے تھے تم اس سے پہلے، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں سب کچھ، وَمَا لَهُ، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ نہیں ہے، لہو ایسے شخص کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ،
آگے ایک دعا بیان کر دی کہ بعض لوگ جو ہے دنیا کو دیکھ کے، دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہے، ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے یا اللہ یہ ہمیں عطا کر دے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اور آگے اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی غلط کاموں سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں عذاب سے بچانا۔ اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ وہ درویش جو ہر وقت آخرت کی ہی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت کی ہی دعائیں مانگتے ہیں، کہ دنیا کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ دعویٰ بھی ان کا غلط ہے اور یہ خیال بھی ان کا غلط ہے۔ انسان کو اپنے وجود اور بقا، عبادت اور طاعت سب میں ضروریات دنیاوی کا محتاج ہے انسان۔ دنیا میں کوئی کام کرنا مشکل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی انسان مانگ سکتا ہے۔ دنیا کو بالکل اپنا نصب العین بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنی راحت کے لیے، سکون کے لیے دنیا بھی انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ جی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یقول کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں دنیا کے اندر بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا عذاب قبر سے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہاں گنتی کے چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جس میں 5 دن ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے، قربانی کے دن جو ہوتے ہیں، تو یہاں سے مراد وہ چند دن ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جب انسان طواف زیارت کرتا ہے پھر اس کے بعد واپس مینا کی طرف لوٹتا ہے، تو اور 2 دن وہاں کام کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا اور ایک دوسرے کو غلط کہا کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ 2 دن جو ہے وہ کنکریاں مارے اور غروب آفتاب سے پہلے جو انسان وہاں سے مینا سے نکل جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ غلط کرتے ہو لہذا 3 دن تک کنکریاں مارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا کہ یہ دونوں درست ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگاؤ۔ یہاں کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ آتی ہے تو انسان ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف بھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے پر فتوے نہ لگایا کریں، ایک دوسرے کو کافر نہ کہہ دیا کریں، ایک دوسرے کو غلط نہ کہہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان دونوں کو غلط کر دیا اور فرمایا کہ جو 2 دن مار لے اور غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو 3 دن تک رہے اور تیسرے دن کنکری مارنے کے بعد نکل جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، فَمَن تَعَجَّلَ پھر جو جلدی چلا گیا، فی یومین 2 ہی دنوں میں، فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر اور جو ٹھہرا رہا، فلا اسم علیہ یعنی تیسرے دن تک، تو فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى یہ رعایت اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ کیا کیا اس نے؟
تقوی اختیار کیا، واتقوا اللہ، تقوی اختیار یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو، وہ تمہارے کھلے ہوئے چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے، ان پر جزا و سزا دیں گے۔ احکام حج میں یہ جو بیان کیا کہ فرمایا حج کے دوران جو تم کام کرتے ہو یہ بھی ڈر ڈر کے کرنے ہیں، اللہ ہمارے قبول فرما لے۔ ہر حال میں تمہارے کہتے ہیں کہ جو وزن ہے، اعمال کے جو وزن ہیں، یہ اللہ کے ہاں قبول ہونے چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ سے ڈرو گے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تم حج کر لیا اور حج کے بعد تم حاجی کہلائے کہ میں حجاج بن گیا ہوں، میں حاجی ہو گیا ہوں، لہٰذا اب جو چاہے کرتے پھرو۔ پھر ایسا نہیں ہے۔ حج کے بعد انسان کو وہ حج اگر اس کو تبدیل نہ کر دے تو سمجھ لے اس کا حج قبول نہیں ہے۔ تو حج نظر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کیا ہے، ہر حالت میں ہر کام میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، انکم، بے شک تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق حج کرنے والا بنائے۔ اب تو دل ایسا چاہتا ہے، اتنے دن ہو گئے حج کے ٹاپک پڑھتے، سناتے ہوئے، سنتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، دل کے چاہتا ہے اب وہ کون سا وقت آ جائے کہ حرمین شریفین کا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرمائے آداب کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔